اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں سب سے پہلے تو جو موجودہ صورتحال ہے اس کے اوپر اپنی فیڈرل گورنمنٹ سے سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جتنے ہمارے فیڈرل منسٹرز ہیں وہ سارا وقت اویلیبل ہوں گے۔ اب کوئی چھٹیاں نہیں، کچھ نہیں، فیڈرل کیپٹل میں رہیں گے وہ، کیونکہ یہ ایک ایوالونگ صورتحال ہے، چینج ہو رہی ہے۔ آپ جیسے جیسے دیکھتے ہیں دنیا کے اندر جو رسپانسز آ رہے ہیں، کوئی یہ نہیں آج کہہ سکتا کہ یہ ہفتے کے بعد کیا صورتحال ہوگی، 2 ہفتے کے بعد کیا ہوگی۔ تو اس لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ڈیلی بیسس پہ اس کو مانیٹر کریں گے اور دیکھیں گے کہ ٹریک کریں گے، اپنے ایکسپیرینسز سے دیکھیں گے اور جو باہر بھی دنیا میں ہو رہا ہے اس سے، اور پھر خاص طور پہ جو چائنیز ایکسپیرینس ہوا ہے، جو چائنا نے ہمیں اب تک انفارمیشن دی ہے اور دے رہی ہے مسلسل، تو اس کو ہم فالو کر رہے ہیں اور ان کے ایکسپیرینس سے سیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو کیسے ٹیکل کرنا ہے۔ تو ایک تو میں انشاءاللہ ہفتے میں 2 دفعہ اس کی اپڈیٹ کے لیے عوام کے سامنے آؤں گا، ان کو اس کا بتاتا رہوں گا کہ گورنمنٹ کیا سٹیپس لے رہی ہے، کیا صورتحال ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے سب کے لیے کہ ہم نے اس میں سے کوئی چیز، کسی قسم کی چیز سینسر نہیں ہوگی عوام سے، کیونکہ یہ اگر ہم چھپائیں گے کہ کتنے کیسز ہیں تو یہ تو اپنے ملک کے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ یہ سب کے ہمارے انٹرسٹ میں ہے کہ ہمیں پتہ چلے جب بھی کوئی کیس سپاٹ ہو، تاکہ ہم پھر ایکشن لے سکیں۔ تو اس لیے ہم مسلسل پبلک کو اویئرنیس، اپنی جو کیمپین چل رہی ہوگی پبلک کو ہم بتاتے رہیں گے سب کچھ۔ اچھا جی، میں صرف لوگوں کے لیے واضح کر دوں کہ 2-3 کنٹروورسی زبردستی چل رہی ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ یہ جو تافتان سے یہ جو انفلو آیا ہے، اس کے اوپر ایک ملک میں بلیم گیم چل گئی ہے، اور مجھے بڑا افسوس ہوا جب جو چیف منسٹر بلوچستان ہیں انہوں نے یہ فیل کیا کہ ان کے اوپر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں۔ تو میں اس لیے آج 2-3 چیزیں کلیئر بھی کر دینا چاہتا ہوں، پھر یہ بھی ایکشنز بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم کرنے کیا جا رہے ہیں۔ شروع ایسے ہوا کہ 15 جنوری کو کے قریب ہم نے فیصلہ کیا، جب چائنا کے اندر یہ ایک دم پھیلی اور اس کا جو بریک آؤٹ ہوا چائنا میں، ووہان پروونس میں، تب ہم نے فیصلہ کیا کہ یہ اس کے اوپر ہم مسلسل نظر رکھیں، کیونکہ چائنا سے ہمیں خوف تھا کہ چائنا سے آئے گی وائرس پاکستان میں، چائنیز ورکرز یہاں کام کر رہے ہیں، ہمارے اسٹوڈنٹس بہت زیادہ چائنا میں ہیں۔ تو چائنیز گورنمنٹ کے ساتھ مسلسل کانٹیکٹ میں ہم رہے۔ اس کے بعد جب کم سے یہ جو ہمارے زائرین تھے وہ جب آنا شروع ہوئے تو ہم مسلسل ایران کی گورنمنٹ سے ان ٹچ ہو گئے، ہم ان سے مسلسل بات چیت میں تھے کہ کس طرح ہم نے یہ ڈیل کرنا ہے یہ سچویشن سے۔ اور ڈاکٹر ظفر، میرے خیال میں جب ہمارا پہلا کیس ہوا 26 فروری کو پاکستان میں، تو ڈاکٹر ظفر اس کے بعد گئے خود تافتان، اور انہوں نے جب تافتان کی جو سچویشن دیکھی تو انہوں نے ہمیں آ کے بتایا کہ بہت برے حالات ہیں۔ وہ تو ایک یعنی وہاں کچھ بھی نہیں تھا، کوئی ایسی فیسلٹی تھی نہیں کہ جو آ کے زائرین جب آئے ان کی اسکریننگ کرے۔ اس کے بعد پھر بلوچستان کے چیف منسٹر کے ساتھ، پاکستان کی فوج کے ساتھ ہم نے مل کے پھر جو بھی آپ فیسلٹیز وہاں آپ دیکھ رہے ہیں وہ اس کے بعد آئیں، اور وہ بڑا مشکل تھا۔ انہوں نے چیزیں ایئر لفٹ کر کے وہاں سے لے کے گئے، وہ جو اسکریننگ فیسلٹی تھی، تو بڑا مشکل تھا۔ تو یہ کہنا کہ اس پہ کسی کی غلطی ہے، یہ بالکل غلط ہوگا، اور کسی کے اوپر الزام لگانا بالکل ایک زیادتی ہوگی، خاص طور پہ چیف منسٹر جام کمال سے، کیونکہ انہوں نے جن پریشانیوں سے گزرے ہیں وہ مسلسل ہم ٹچ تھے۔
پرابلم یہ ہوا کہ ایران کے اندر کیوں جب آؤٹ بریک بڑھنی شروع ہوئی تو ایران کے اندر خود کیپیبلٹی ختم ہو گئی ڈیل کرنے کے لیے اس سے. جب کہ چائنا کا میں یہاں اجداد دیتا ہوں, جب ہمارے اسٹوڈنٹس وہاں تھے تو انہوں نے بڑا پریشر تھا ان کے ماں باپ سے کہ ان کو لایا جائے پاکستان میں. تو جب ہم چائنیز گورنمنٹ کے ساتھ تھے ان ٹچ, انہوں نے ہمیں تب ایشورٹی دی کہ آپ بالکل ان کو فکر نہ کریں, ہم ان کو اپنے بچوں کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں. میری جب پریزیڈنٹ شی سے بات ہوئی انہوں نے مجھے کہا کہ آپ بالکل فکر نہ کریں, ہم ان کو بالکل مانیٹر کر رہے ہیں. اور یہ میں آج چائنا کی گورنمنٹ کو داد دوں گا, ایک کیس چائنا سے نہیں آیا, ایک بھی ابھی تک کیس چائنا سے نہیں آیا. تو یہ بہت بڑا ایک ان کی شو کرتا ہے, ان کی جو آرگنائزیشن, ان کے جو سکلز تھے, جو ان کی افیکٹونیس تھی. لیکن بدقسمتی سے ایران کے اندر ابھی جس طرح آج بھی آپ حال دیکھ رہے ہیں, وہاں آؤٹ بریک بڑھتی گئی اور ان کی کیپیبلٹی ڈیل کرنے سے کم ہوتی گئی. میں ادھر انٹرنیشنل کمیونٹی کو بڑا زور لگاؤں گا, میں انسسٹ کروں گا کہ ایران کے اوپر سے سینکشنز ہٹائی جائیں. یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ وہ اتنی بڑی آؤٹ بریک سے ایک طرف ڈیل کر رہے ہیں اور دوسری طرف ان کے اوپر انٹرنیشنل سینکشنز لگے ہوئے ہیں. اچھا, اس کے بعد جو میں آج ہماری جو میٹنگ بھی ہوئی سارے چیف منسٹرز کوآرڈینیشن کمیٹی کی, دیکھیں دو خطرے ہیں پاکستان کو, دو بڑے خطرے ہیں اس سارے آؤٹ بریک سے. ایک خطرہ یہ ہے کہ اگر یہ ایک دم سپائک کرتی ہے پاکستان میں, جس طرح ہم یورپ میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک دم تیزی سے کیسز بڑھ جاتے ہیں, تو 4 سے 5% کیسز کو انٹینسو کیئر یا ہاسپٹل کی ضرورت پڑے گی. اب اگر زیادہ نمبرز ہو جاتے ہیں اور 4 سے 5% لوگوں کو ہاسپٹل کی ضرورت پڑتی ہے, تو یہ بڑا سیریس پرابلم ہو سکتا ہے ہمارے لیے. کیونکہ ہمارے پاس چھوڑیں, آج آپ اٹلی کو دیکھ لیں جس کی میرے خیال میں ہمارے سے کوئی 100 گنا زیادہ جی ڈی پی ہوگا, ان کی بائنگ پاور ہوگی. آج اٹلی کے اندر ان کے پاس ہاسپٹل سٹاف نہیں مل رہا, نرسز نہیں مل رہی, ڈاکٹرز نہیں مل رہے, اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو کہ انٹینسو کیئر میں وینٹیلیٹرز ہیں وہ نہیں مل رہے ان کو. تو ہمیں میں قوم کے سامنے یہ صرف کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں خوف یہ ہے کہ اگر ایک دم یہاں اس طرح کی اسپائک آئی تو ہمارے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ جو لوگ جن کو انٹینسو کیئر کی ضرورت ہوگی, اور وہ زیادہ تر عمر کے لوگ ہوں گے یا جن کو کوئی لنگس کے پرابلمز ہوں گے, تو ان کو جو پرابلمز ہوگا یہ ہمارے لیے خدشہ ہے. اس لیے میں آج ساری قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو لفظ استعمال کیا جا رہا ہے سوشل ڈسٹنسنگ, یہ بہت ضروری ہے. اس سے بچنے کے لیے عوام کو اس طرح کا سیلف ڈسپلن اپنے آپ کو اوپر دکھانا پڑے گا جو ہمیں اس مشکل مرحلے سے نکالے گا. اگر تو یہ جس طرح جا رہا ہے, اور اللہ کا شکر ہے ابھی تک پاکستان میں صرف تافتان سے ہی ایک جو کلسٹر آیا ہے, اس کے علاوہ پاکستان میں اس وقت بڑی مینیجبل نمبرز آ رہے ہیں, ہم مینیج کر سکتے ہیں اس کو. ایک یہ بھی ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں, اس میں 2-3 رائے ہیں, لیکن ڈاکٹرز یہ بھی کہتے ہیں کہ جس طرح کی پاکستان کی گرمی ہے, جو ڈرائی ہیٹ ہے, اس کے اندر یہ وائرس کی ایفیکٹونیس کم ہوتی جائے گی, یعنی پھیلنے کی. تو ہمارے لیے 1.5 مہینے کے اندر اگر ہم اپنے آپ یہ ڈسپلن کر لیں کہ ہم پبلک کی پلیسز میں نہ جائیں, اگر کسی کو یہ سمٹمز ہوتے ہیں اس کے زکام کے اور یہ فلو ٹائپ, یہ جو کرونا کے جو سمٹمز ہیں, وہ اپنے آپ کو جو سیلف کوارنٹائن کریں. یہ زیادہ ضروری ہے بجائے آپ ہاسپٹلز میں جائیں, کیونکہ زیادہ تر جو 90% لوگوں کو تو ضرورت ہی نہیں ہے ہاسپٹلز کی. تو اگر وہ سیلف کوارنٹائن کر لیں, اپنے آپ کو گھر میں محدود کر لیں, تو اس سے یہ جو چانسز ہیں اس کے پھیلنے کی وہ بڑی کم ہو جائیں گی. یہ ہمیں دنیا کے اب ایکسپیرینس سے پتہ چل گیا ہے کہ اگر اپنے آپ کے اوپر آپ یہ ڈسپلن کر لیں اور گھر میں محدود ہو جائیں اور بوڑھے لوگوں سے دور ہو جائیں, تو یہ سب سے بہترین طریقہ ہے اسے ڈیل کرنے کا. مشکل یہ ہوتی ہے کہ جب جس کو انفیکشن ہو وہ چلا جائے ہاسپٹلز میں, آگے ہاسپٹلز میں مریض ہیں, تو اس میں پھر پھیلنے کا زیادہ ڈر ہوتا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ اس کی ایک دم پیک نہ آئے اور ہمارے ملک میں ایک دم زیادہ کیسز
ہاسپٹل میں کیپیسٹی نہیں ہوگی انٹینسو کیئر کی. اب وہ NDMA کے بیٹھے ہوئے ہیں جنرل افضل, وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہم کتنی اس وقت ہماری اسٹیٹ کیا ہے, ہم نے کس طرح باہر کے ملکوں سے ایکوپمنٹ کئی آ چکی ہے, کئی آرڈر ہو گئی ہے. جو سب سے زیادہ فرنٹ لائن کے اندر جنہوں نے یہ جہاد لڑنی ہے وہ ہے ہیلتھ ورکرز, ڈاکٹرز, نرسز, جو سٹاف کام کرتا ہے. ان کے لیے ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ ان کی کٹس آ جائیں, ان کے لیے ان کو محفوظ رکھنے کے لیے وہ سارا جو چاہیے, جس طرح کی چیزیں چاہیے وہ آپ کو جنرل افضل بتا دیں گے کہ ہم کس سٹیج کے اوپر ہیں, کتنی آ چکی ہیں, کتنی اور ہم نے آرڈر کی ہوئی ہیں. جو دوسرا خطرہ ہے وہ شاید اس سے بھی زیادہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ ایک معاشرے میں افراتفری پھیل جائے, پینک پھیل جائے, ایک خوف کی فضا پیدا شروع ہو جائے. اور اس کے اندر میڈیا کا بہت بڑا رول ہے. اس وقت میڈیا اونرز کو میں آج خاص طور پہ اپیل کروں گا, جو میڈیا کے اندر ہمارے اوپینین میکرز ہیں, جو اینکرز ہیں, جو صحافی ہیں, یہ بہت ضروری ہے کہ اب تک سنسنی خیز خبریں, بریکنگ نیوز, اس کے اوپر بڑا زور آتا ہے اور وہ میڈیا ریٹنگز کی وجہ سے ہمیں سمجھ آتی ہے. لیکن اس کانٹیکسٹ کے اندر بہت ہم گائیڈ لائنز دیں گے پیمرا کو, ہم جس طرح میں نے کہا میڈیا اونرز کو, کہ یہ جو افراتفری ہے یہ اس ملک میں وہ نقصان پہنچا سکتی ہے جو کرونا نہیں پہنچائے گی. ایک دم اگر ساروں نے جا کے پینک کر کے چیزیں خریدنی شروع کر دی, کھانے پینے کی شارٹیجز ہو جائیں گی. کوئی بھی گورنمنٹ کچھ نہیں کر سکتی. اگر سارے بھاگے سپر مارکیٹ یا جو دکانوں میں چلے گئے اور کھانے پینے کی چیزیں غائب ہو گئی, ان کی قیمتیں اوپر چلی گئی, اس کا کچھ گورنمنٹ کیا کرے گی اس کا؟ آپ آج دیکھ لیں مغرب کے اندر وہ سوسائٹیز جن کے پاس دولت بھی ہے, ہاسپٹلز بھی ہیں, سب کچھ ہے, ان کے پاس کمی بھی کسی چیز کی نہیں ہے, اور ادھر آپ دیکھیں کہ سپر مارکیٹس خالی ہو گئی ہیں. بلکہ اس سے بھی زیادہ جو خوفناک چیز ہے کہ امریکہ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ اسلحہ کی دکان کے باہر لائنیں لگی ہوئی ہیں, لوگ اسلحہ خرید رہے ہیں, اور اس خوف کے اندر کہ اگر کھانے کی شارٹیج ہو گئی, لوگ ہمارے لوٹنا نہ شروع کر دیں. یہ جینوئن چیز ہے, یہ ہو سکتا ہے. کوئی آج یہاں بیٹھ کے نہیں بتا سکتا کہ یہ کرونا وائرس 1 مہینے میں کیا ہوگی, 2 مہینے میں, 6 مہینے میں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ یہ سارا معاشرہ, ہم سارے مل کے اس وائرس کو فیس کریں. یہ نہ خوف پیدا کر دیں کہ اور یہ سنسنی خیز خبریں. ابھی مردان میں دیکھ رہا تھا کہ ایک گاؤں کو انہوں نے کوارنٹائن کیا ہوا ہے, تو وہ ایک دم میڈیا پہنچ گیا, لوگوں سے انٹرویو کر رہا ہے اور ایک امپریشن دے رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا. اب اس سے تو افراتفری پھیل جائے گی. اس لیے ضروری ہے کہ ہم سب ریئلائز کریں کہ قوم نے یہ جو کرونا وائرس سے جنگ جیتنی ہے وہ قوم جیتے گی, وہ کوئی گورنمنٹ نہیں جیت سکتی. جو ابھی ہماری ڈیلیگیشن مل کے آیا چائنا میں اور پریزیڈنٹ شی سے, تو انہوں نے اپنی قوم کو داد دی ہے. ایک قوم نے مل کے وہ کیا ہے جو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ مغرب نہیں اس طرح کر سکتی, لیکن ایک قوم نے, ڈسپلن نے, ایک لیڈرشپ نے مل کے اب دیکھ لیں کہ جو تباہی مچنی تھی چائنا میں, جو سمجھ رہے ہیں وہ اب قابو پا رہے ہیں اور ہماری بھی مدد کر رہے ہیں اس کے اندر. تو میں میڈیا سے خاص طور پہ اس کے اوپر یہ کہوں گا کہ اس کا بڑی ذمہ داری آپ نے دکھانی ہے. آگے آنے والے ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ کدھر تک پہنچتا ہے, لیکن میڈیا کا بہت بڑا رول ہے اس کے اندر. اب دو اس کے اوپر اسٹریٹجیز آ رہی ہیں سامنے. ایک اسٹریٹجی ہے جو کہ سندھ حکومت نے کراچی میں لاک ڈاؤن کر دیا ہے. دوسری ہماری اسٹریٹجی ہے. اصل میں اس میں اتنا زیادہ فرق نہیں ہے. لاک ڈاؤن کا مطلب کیا ہے, لاک ڈاؤن کیا ہونا چاہیے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو بھی جدھر بھی لوگ جمع ہو سکتے ہیں, لوگوں کو جمع نہیں ہونا چاہیے. مثلا کرکٹ میچز ختم کر دیے, اسکولز, یونیورسٹیز, سنیماز, اور کہیں بھی جدھر بھی کوئی اجتماع ہو وہ ہونا نہیں چاہیے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وائرس پھیلتی کیسے ہے. لیکن ہم نے یہ ایک جو
کراچی کے اندر انہوں نے ٹوٹل لاک ڈاؤن کا اس کو سوچا ہوا ہے، ہم اس سے تھوڑا پیچھے ہیں، اور اس کی ایک وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاکستان کا وہ صورتحال نہیں جو مثلا اٹلی کی ہے. ان کی جو پر کیپٹا انکم ہے، ان کے جو حالات ہیں ہمارے سے بہت بہتر ہیں. یہاں ہمارے چھابڑی والے ہیں، چھوٹے دکاندار ہیں، ہمارے ڈیلی ویجرز ہیں، وہ لوگ جو بیلچہ لے کے بیچارے انتظار کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی کام ملے گا. تو اگر ہم پورا لاک ڈاؤن کر دیتے ہیں تو یہاں ہمیں خوف ہے کہ 1 ہفتے 2 ہفتے 3 ہفتے یہ کیا کریں گے لوگ؟ کیا ہمارے پاس لاجسٹکس ہیں کہ ہم ان سب تک پہنچ جائیں گے؟ اور اگر یہاں مشکلات ان کے آگے سامنے، تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم جو بڑی جو میں نے شروع میں کہا کہ جدھر بھی لوگ جمع ہو سکتے ہیں وہ تو ہم کہہ رہے ہیں نہ جمع ہوں. ہم یہ بھی لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ اپنے اوپر ڈسپلن امپوز کریں کہ کہیں ان جگہوں پہ نہ جائیں جدھر کراؤڈز ہیں. لیکن ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ایک خاص، اور انشاءاللہ ٹیوزڈے کو اناؤنس کروں گا میں، ایک انسینٹو دینے لگے ہیں کنسٹرکشن انڈسٹری کو، وہ جو کبھی پاکستان کی کنسٹرکشن انڈسٹری کو انسینٹو نہیں دیے گئے. اس کا مقصد کیا ہے کہ لوگوں کو نوکریاں ملیں، لوگ جا کے مزدوری کریں، کوئی پیسہ چلے، کوئی اکانومی چلے. کیونکہ ہمارے پاس وہ وسائل نہیں ہے کہ اس طرح کے لاک ڈاؤن کے اندر ہم بچانا جائے لوگوں کو کورونا سے اور یہاں بھوک اور افلاس سے لوگ مرنا شروع ہو جائیں. اس لیے ہم نے ایک یہ بیلنس اسٹرائک کرنا ہے کہ ایک طرف لوگ جمع بھی نہ ہوں اور اس کو مانیٹر کریں علیحدہ طرح. وہ بھی میں آج ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اس میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کو پورا استعمال کریں گے، ڈیٹا پورا تیار کریں گے. لیکن ساتھ ساتھ ہم نے کم از کم کنسٹرکشن کے جو ہمارا سیکٹر ہے اس کو اب ہم پورا انسینٹیوائز کریں گے، پوری اس کے لیے سہولتیں پیدا کریں گے تاکہ وہ کنسٹرکشن کا وہ جو سیکٹر چلے تاکہ لوگوں کو نوکریاں ملیں. دوسرا ہمیں ڈر ہے پورے لاک ڈاؤن سے کہ جو ہیلتھ ورکرز ہیں وہ اصل میں ہاسپٹل بھی افیکٹ ہو جائیں گے. ان کو بھی ہاسپٹل کو سپلائز چاہیے، وہاں نرسز ڈاکٹرز جو کام کرنے والے ہیں انہوں نے جانا ہے. تو صرف ہم اس سے تھوڑا پورے لاک ڈاؤن سے ہم تھوڑا پیچھے رکے ہوئے ہیں، اور ہم زیادہ تر اپنے لوگوں کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈسپلن پریکٹس کریں، خود ریئلائز کریں کہ اگر ہم نے اس سے نکلنا ہے تو یہ ضروری ہے کہ اس کسی قسم کے ہم اوائڈ کریں کہ جدھر پبلک جمع ہوتی ہے. اور آخر میں جو ہم نے فیصلہ کیا، باقی ڈیٹیلز اگر آپ ڈاکٹر ظفر سے پوچھنا چاہتے ہیں، ڈاکٹر حفیظ سے، ہم نے پلان کیا ہوا ہے ایک پورا ایک اکنامک پیکج دینے کا. ہم اس کے اوپر پورا کام کر رہے ہیں. دنیا کے اندر بڑے بڑے پیکیجز ہیں، اس کا تو ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. امریکہ نے ایک $1 ٹریلین کا پیکیج دیا، لیکن ہم ایک پورا پیکیج تیار کر رہے ہیں جو انشاءاللہ ٹیوزڈے کو ہم اناؤنس کریں گے، جس میں ہر کوئی انڈسٹری کو پروٹیکشن بھی دیں گے، انسینٹیوز بھی دیں گے. اسٹیٹ بینک بھی انوالوڈ ہے، پوری منسٹری فائنانس انوالوڈ ہے، FBR کے اندر بھی جو کہ جس طرح کے ٹیکس بریکس دینے ہیں. ہم نے پوری کوشش کریں گے کہ اس کے جو نیگیٹو ایفیکٹس ہیں کرونا کے، اس سے ہم پروٹیکٹ کریں اپنی جتنا بھی کر سکتے ہیں اپنی اکانومی کو، اور خاص طور پہ اپنی نچلی کلاس اور لیبر کلاس کو. تو کوئی بھی آپ نے کویسچنس پوچھنے ہیں ہمارے پاس. سر 2 منٹ کا بریف کر دیں گے پھر کویسچن. ڈاکٹر ظفر آپ کرتے ہیں. شکریہ پرائم منسٹر صاحب. سر میں آپ نے ساری باتیں کر دی، میں مختصراً صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو آج نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی کی میٹنگ تھی، اس میں اس بات کے اوپر کافی وہ جو فرنٹ لائن ڈاکٹرز، نرسز، ہیلتھ ورکرز، ان کی سیفٹی، اس کے لیے ہم نے پوری کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں مبشر، میں سب سے پہلے سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے انٹرسٹ میں ہے کہ جو ایکوریٹ فگر ہے وہ پبلک میں جائے. وہ ہمارے انٹرسٹ میں ہے کیونکہ ہم نے آج سیٹ اپ کیا ڈیٹا جو ساری ایجنسیز ISI FIA وہ ساری کمبائن کر کے منسٹری آف انٹیریئر سارا ہم کمپائل کر رہے ہیں، پوری میپنگ کر رہے ہیں کہ کدھر کدھر لوگ جا رہے ہیں. اور پھر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا بھی ہم استعمال کرنے لگے ہیں تاکہ پتہ چلے کلسٹر میں کتنا پھیلتا ہے.
سو پہلی چیز تو یہ سب کے ہمارے انٹرسٹ میں ہے، اور اس لیے میں نے آج کہا کہ یہ ریگولرلی میٹنگز کریں گے ڈاکٹر ظفر، ہماری ٹیم، اور ہر روز 2 بجے یا جو بھی ٹائم آپ سیٹ کریں گے پبلک کو بتائیں گے کہ ایکچوئل پوزیشن کیا ہے. جو میں چاہتا ہوں میڈیا کی طرف سے جو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ مجھے جو نہیں ہونا چاہیے کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں مغرب میں کہ ایک دم چیزیں غائب ہو رہی ہیں سپر مارکیٹ سے، چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں، جس طرح میں نے کہا بندوقیں اٹھا رہے ہیں. ہمارا یہ وہ ملک ہے جو دنیا میں ٹاپ 4-5 ملکوں میں سب سے زیادہ خیرات دیتا ہے. ہمارے میں ایک ڈفرینٹ لوگوں کے اندر ہے. جو میں چاہتا ہوں کہ اور جو میری سب سے بڑی مخالفت ٹوٹل لاک ڈاؤن پہ یہ ہے کہ دیکھیں وہاں تو لوگوں کو یہ حالات نہیں ہیں کہ ہمارا چھاپڑی والا جو بیچارہ بیچ کے جا کے گھر اس نے کھانا بچوں کو پالنا ہے وہ سب سے زیادہ رسک پہ ہے. سو اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں، میں ابھی دیکھ رہا ہوں، لیکن ہم ایک بڑے پیمانے پہ ایک یہ سارا جو نچلے طبقے کے لیے احساس پروگرام کے اندر ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم یہ کسی طرح یہ جو سیفٹی نیٹ نچلے طبقے کے لیے، اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ٹوٹل لاک ڈاؤن سے کنسٹرکشن نہ متاثر ہو، بیکاز کنسٹرکشن ایک چیز ہے کہ اگر وہ چل پڑی، کیونکہ اس میں تو کوئی لوگ جمع نہیں ہوتے، اس میں تو اور طرح کا اس سے یہ ہوگا کہ کم از کم لوگوں کو روزگار ملتا جائے گا، جو کہ ہمارے پاس کیپیسٹی پرووائڈ کرنے کی جو نہیں ہوگی. ساری دنیا میں سارے ملکوں کی سب سے بڑی پرائیورٹی ہو گئی ہے کہ اپنے لوگوں کو کوشن کریں. اب جو یونائٹڈ اسٹیٹس نے جو پیکیج جو ابھی بات ہو رہی ہے 1000 ارب ڈالر کی، اب سوچیں ہمارا جو ٹوٹل بجٹ کتنا ٹیکس کلیکشن کیا 45 ارب ڈالر ہو گیا، 45، اور وہ 1000 ارب ڈالر کا پیکیج دے رہے ہیں. انگلینڈ میں 350 پاؤنڈ ارب. سو وہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان ساروں کو اب پتہ چل گیا ہے کہ اس کا امپیکٹ پڑنا ہے ان کے لوگوں کے اوپر. تو ہم نے یہ جو ہم نے ابھی سے برین اسٹارمنگ شروع کی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ ٹیوزڈے کو ہم ایک پورا پیکیج دیں گے کہ کسی طرح ہم نے کوشن کرنا ہے اپنے لوگوں کو بھی. ایک چھوٹا سا امپورٹنٹ سوال ہے کہ پھر ان سالوں سے سیکھتے ہوئے انہوں نے اپنے بارڈرز کو سیل کر دیا، تو ہم اپنے بارڈرز کو کیوں اوپن کر رہے ہیں؟ افغانستان کے ساتھ صرف ٹرکس آ رہے ہیں، جو ٹرک پھنسے ہوئے ہیں نا وہاں، اس کے لیے ہم کر رہے ہیں. اور یہ پرابلم، میں آپ کو ایک پرابلم بتاتا ہوں ہوا جو ہمارے پاس اس وقت ہے، وہ یہ کہ ہمارا تقریباً 1.5 لاکھ باہر پاکستانی جو اس وقت پھنسے ہوئے آنا چاہتے ہیں واپس. اور اس کا ایک بڑا ہمارے اندر آپس میں ایک پوری ڈبیٹ چلی ہے کہ ہم کیا کریں، کیونکہ یہ ان ملکوں سے آ رہے ہیں جدھر ابھی اسپائک کر رہی ہے، یعنی جو اس وقت جو وائرس تیزی سے اوپر جا رہی ہے وہ یورپ، امریکہ، ان ملکوں میں بڑی کوانٹملی ہمارے سے زیادہ تیزی سے اوپر جا رہی ہے. تو ہم نے آپس میں اس کے اوپر پوری ڈبیٹ کی ہے کہ ہم ان کو اگر اس وقت لے کے آتے ہیں تو ہمارے پاس فیسلٹیز نہیں ہیں ان کو کوارنٹین کرنے کی، یا ان کو صحیح معنی میں اتنی زیادہ بلک کو دیکھنے کے لیے. اور ہمیں ڈر یہ ہے کہ وہ اگر، اور اس وقت تو جو ہم ٹریس کر رہے ہیں زیادہ جو تافتان سے ہیں، وہ تو ہمیں پتہ ہے، ان کو سارے ان کا ہمارا سارا ڈیٹا پتہ ہے کہ وہ کدھر جا رہے ہیں، تو ان کو تو ہم کر سکتے ہیں. لیکن اگر 1.5 لاکھ لوگ آئیں گے اور وہ کہیں اسپریڈ کر جائیں گے، تو اس لیے ہم نے NDMA سے پوچھا کہ کب تک وہ فیسلٹیز ہو جائیں گی جو کہ ان کو کیٹر کر سکتی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ 2 ہفتے تک وہ کر سکتے ہیں. تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم 2 ہفتے انہیں کہیں کہ ابھی باہر رہیں جب تک کہ ہم اپنی فیسلٹیز تیار کرتے ہیں تاکہ یہاں لوگوں کو پروٹیکٹ کر سکیں. جو ہم بات کر رہے ہیں، ہم یاد رکھیں، میں نے آپ کو کہا تھا کہ آگے خطرہ کیا ہے، آگے خطرہ کیا. تو خطرہ تو ایک یہ ہے کہ لوگ اگر لوگوں نے احتیاط نہ کی، اور اٹلی کے اندر یہ پھیلا اس لیے ہے کہ اٹلی کے لوگوں نے جب انہوں نے شروع میں کسی نے پرواہ نہیں کی تو انہوں نے تو چھٹیاں بنانی شروع کر دی، اس کی وجہ سے زیادہ تیز پھیلا. تو ایک تو یہ، دوسرا یہ ہے کہ جس طرح اب ہم دیکھ رہے ہیں، ہم تو باہر دیکھ رہے ہیں نا اس وقت، جس طرح خوف آنا شروع ہو گیا معاشرے میں. وہ دیکھیں وہ معاشرے ہیں جن کے پاس کوئی کمی نہیں ہے چیزوں کی، وسائل کی، کھانے پینے کی.
یہاں ہمارے 25% لوگ تو بالکل ایبسلوٹ پاورٹی میں ہیں، باقی 40% تک بھی غربت کی لکیر کے ارد گرد ہے۔ خوف یہ ہے کہ اگر یہاں سنسنی خیز خبروں سے جو وہاں ہوا ہے، کہ کوئی وجہ یہ ہے نا کہ لوگ اسلحہ کی دکان کے باہر لائن لگا کے کھڑے ہوئے ہیں، تو وہ ہم اس سے ایوائڈ کروا رہے ہیں۔ اس لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ایکوریٹ انفارمیشن آپ کو ہر روز دیں گے، اور صرف جو میڈیا سے ریکویسٹ یہ ہے کہ جتنی آپ اس کو کریں گے سینسنیشنلائز، اس کو سنسنی خیز، اس کا امپیکٹ پڑنا ہے لوگوں کی افراتفری میں، اور اس سے خطرہ ملک کو اس سے زیادہ ہے۔ ایک ہے ٹوٹل لاک ڈاؤن، میننگ کے لوگوں کے اوپر کرفیو لگا دو کہ گھروں میں لوگ ریسٹرکٹ ہو جائیں۔ کئی جگہ اب اٹلی کے اندر وہ ادھر پہنچ گئے ہیں، ٹوٹل انہوں نے کرفیو لگا دیا۔ ہاں، فرانس میں بھی انہوں نے کیا۔ پلیز اس کی ایک چیز یہ اس کے دیکھیں، اس کا سوچ لیں کہ یہ انفورس کرنا بڑا مشکل چیز ہوتی ہے۔ میں یعنی آپ اب فوج بھیجیں گے یا کیا کریں گے یا پولیس کریں گے، جو ٹوٹل لاک ڈاؤن ہے وہ بڑا مشکل کام ہے۔ اس کے اندر بڑی اور بھی چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے، یعنی ان کو پرووائڈ کرنا چاہیے لوگوں کو، کھانا پینا، اور پھر سسٹین کرنا۔ اچھا، پھر اس کی سسٹین کرنا ہے۔ مثلا آپ لاک ڈاؤن کر دیتے ہیں 2-2.5 ہفتے کے لیے، اور اس کا جو امپیکٹ ہے وہ علیحدہ ہے، اور ابھی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے آپ کی یہ لاک ڈاؤن کے باوجود، کیونکہ لاک ڈاؤن کبھی بھی پوری طرح انفورس نہیں ہوتا، اس کی بڑی مثالیں۔ تو اگر وہ بڑھنی شروع ہو جاتی ہے، اس کے بعد آپ کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ سو اس لیے ایک انکریمنٹل سوچا ہوا ہے کہ ہم کلسٹرز فالو کریں، دیکھیں کدھر کدھر آ رہا ہے، اس کو پورا فالو کریں، اور پھر ان اسپیسیفک جگہوں کو لاک ڈاؤن کریں کہ اگر ہم کرتے ہیں۔ اور دیکھیں، یہ مجھے کئی لوگوں نے مثالیں دی، خیر مشورے تو اب بہت آ رہے ہیں تائیوان کے اور سنگاپور کے۔ 4 سنگاپور تو کراچی میں فٹ ہو جائیں گے، ان کے لیے بالکل، اور $50,000 پر کیپٹا انکم ہے۔ یہاں بالکل ایک مختلف سیناریو ہے، اس لیے ہم فالو کر رہے ہیں۔ ہم نے اس لیے فیصلہ کیا کہ ہم ہر روز اس کو مل رہے ہیں، ساری یعنی ہماری ساری ایجنسیز کو فالو کر رہی ہیں، ہمارا ایئرپورٹ سے IT کو استعمال کر رہے ہیں، اور دیکھتے جائیں گے۔ اگر ہمیں ضرورت پڑی تو ہم یہ کر بھی سکتے ہیں ایونچولی، لیکن سٹیپ بائی سٹیپ ہم جانا چاہتے ہیں، کیونکہ اگر اس سٹیج کے اوپر ہم وہ کر دیں اور اگر پھر بھی بڑھتا رہے تو اس کے بعد ویسے کاشف دیکھیں، ہمارے ساتھ ہندوستان بھی ہے، ہندوستان میں ہماری طرح کے حالات ہیں اور بڑا ہے، تو ہندوستان میں اس طرح کی اسپائک نہیں آ رہی، وہاں بھی کیسز ہو رہے ہیں۔ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، ٹیسٹ اس لیے یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ چھپی رہے گی، یہ چھپی نہیں رہتی، کیونکہ لوگوں نے ہاسپٹل تو جانا ہی ہوتا ہے۔ جیسے ہی آپ ہاسپٹل جاتے ہیں وہاں، کیونکہ وہ ایک ایسی چیز ہے کہ ایک دم الارم بیلز بن جاتی ہے، اس لیے یہ ایسی چیز نہیں ہے، ہم فالو کر رہے ہیں۔ دیکھیں، ورسٹ کے سیناریو ہے، جو بھی ہوگا سارا ملک مقابلہ کرے گا، لیکن اس وقت لاک ڈاؤن کے ہمارے کانٹیکس کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر، کیونکہ ایک نچلا پورا طبقہ بے روزگار ہو جائے گا، آگے وہ مشکل میں ہے، آگے ایک مشکل سیناریو سے ہم نکل رہے ہیں، ہمیں اس کا بھی دیکھنا ہے۔ تو میں پھر سے کہتا ہوں، ایک بیلنس کرنا ہے ہمارے لیے، ایک کانسٹنٹ بیلنسنگ ہوگی، دیکھتے رہیں گے کہ ان کو بھی ہم پروٹیکٹ کریں، اور دیکھتے اس کے اوپر بھی پوری نظر رکھیں۔ صرف ایک چیز آپ کو بتا دیں کہ 15 جنوری سے ہم نے فالو کیا، 26 اور 9 لاکھ ہم نے لوگوں کو اسکرین کیا۔ 26 کو پہلا کیس آیا، 26 فیبری کو، اور پچھلے ہفتے جب 20 کیس ہوئے تو ہم نے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل بنا کے، اور اس کے بعد ہم نے اسکول بند کیے 20 کیسز پہ۔ یعنی ایسا رسپانس آپ باقی دنیا میں دیکھیں، انگلینڈ کا دیکھ لیں، امریکہ کے دیکھ لیں، اس کے مقابلے میں جو رسپانس دیکھیں تو یہ رسپانس ایک بڑا سارا وقت کیونکہ فالو کر رہے تھے تو گورنمنٹ نے رسپانس کیا۔ مجھے کوئی بتا دے اس سے بہتر کوئی رسپانس ہو سکتا؟